بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے اندر 15 آیتیں اور 1 رکوع ہیں۔ اس صورت کا موضوع نیکی اور بدکاری کا امتیاز اور دونوں کے الگ الگ انجام سے آگاہ کرنا ہے۔ گزشتہ صورت یعنی سورہ بلد میں ایک آیت آئی تھی وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ ہم نے انسان کو دونوں راہ دکھلا دی، یعنی انسان کی فطرت میں خیر و شر کی دونوں صلاحیت رکھ دی ہے۔ اب اس صورت میں اسی بات کو مدلل کیا ہے اور 3 متقابلات کے ساتھ نفس کی دونوں حالتوں کو بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر فرما برداری اور نافرمانی دونوں صلاحیتیں جمع کر دی ہیں اور اس پر 3 متقابلات سے استدلال کیا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ تم سورج کو دیکھو جب چاشت کا وقت ہو جائے اور وہ خوب روشن ہو جائے، اور اس کے بالمقابل چاند کو دیکھو جب وہ 14ویں رات میں سورج کے غروب ہونے کے بعد روشنی پھیلنی شروع ہو جاتی ہے۔ دونوں مل کر دن اور رات کو روشن کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ تم دن کو دیکھو جب دن میں سورج خوب روشن ہو جائے اور سارا جہاں جگمگا جائے، اور اس کے بالمقابل تم رات کو دیکھو جب وہ سورج کی روشنی کو ڈھانک لے، رات خوب تاریک ہو جائے یعنی اندھیری رات ہو جائے، اور دونوں کے ساتھ معاش اور راحت کا تعلق ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ تم آسمان کو دیکھو کہ اللہ نے اس کو کتنا مضبوط بنایا ہے اور کتنا چوڑا چکلا لمبا چوڑا بنایا ہے، اور اس کے بالمقابل زمین کو دیکھو اس کو کیسے پھیلایا ہے۔ پھر اب اس کے بعد اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بالکل اسی طرح انسان کو بھی خوب ٹھیک بنایا ہے، بالکل درست بنایا ہے۔ انسان کے اندر فرما برداری اور نافرمانی کی دونوں صلاحیتیں جمع کی ہیں اور دونوں کے ساتھ انسان کی ترقی اور تنزل کا تعلق رکھا ہے۔ بدکاری کو مقدم اس لیے کیا ہے کہ اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ تو فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ چڑھنے کی یعنی چاشت کی، اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے غروب پر طلوع ہو، یعنی سورج غروب ہو جائے تو چاند کی روشنی پھیلنی شروع ہو جاتی ہے۔ وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا، اور قسم ہے دن کی جب وہ سورج کو خوب روشن کر دے، اور قسم ہے رات کی جب وہ سورج کی روشنی کو ڈھانک لے۔ وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، اور قسم ہے زمین کی اور اس کو پھیلانے والے کی۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور قسم ہے نفس کو ٹھیک بنانے والے کی، اسی طرح اس کو الہام کی اس کی بدکاری اور اس کی نیکوکاری، یعنی انسان کے اندر اللہ نے اچھی اور بری دونوں صلاحیتیں جمع کر دی ہیں۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها کذبت ثمود بطغواها۔ اب یہاں سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو شخص اپنے نفس کو سنوارے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اپنا آپ کو گناہوں کی دلدل میں پھنسائے گا وہ ناکام ہوگا۔ جب اللہ نے انسان کے اندر دونوں کیفیات جمع کی ہیں تو دونوں کے احکام بیان کرنا ضروری ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنا آپ کو پاکیزہ بنائے گا، اپنا آپ کو گناہوں سے بچائے گا، اپنے نفس کو سنوارے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اسے خاک آلود کرے گا یعنی اپنا آپ کو گناہوں کی دلدل میں لے جائے گا تو وہ ناکام ہوگا۔ نفس کو سنوارنے کی مثال آگے سورہ ضحیٰ اور سورہ الم نشرح میں آ رہی ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے
سورہ ضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی حال ہے، اور سورہ انشراح میں اس کی شرح ہے، اور نفس کو خاک آلود کرنے کی مثال یہاں ہے، اور وہ ثمود کی مثال ہیں کہ انہوں نے نافرمانی کی ہے، اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی ہے۔ وہ قوم بہت ہی ہٹ دھرم اور سرکش قوم تھی۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ ہمارے لیے اس پہاڑ سے 10 ماہ کی گابن اونٹنی نکال کر دکھلا دیجئے، آپ اپنے رب سے دعا کریں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ کے طور پر وہ اونٹنی اس پہاڑ کے درمیان سے نکال دی۔ جب وہ اونٹنی آ گئی تو وہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ واقعی یہ تو سچے نبی ہے، لیکن ان کو ماننا نہیں تھا۔ وہ اونٹنی آ گئی تو پانی پینے کی باری تھی۔ ایک دن وہ پورے قبیلے والے اور ان کے جانور ایک کنویں سے پانی پیتے تھے، اور جس دن اونٹنی کی باری ہوتی تھی تو اونٹنی تمام کنویں کا پانی پی جاتی تھی۔ تو انہوں نے اسی بات کو بہانہ بنا کر اس اونٹنی کو قتل کرنے کے در پر ہو گئے ہیں۔ اور اسی کی قوم میں سے ایک بدبخت شخص کھڑا ہوا جس کا نام بعض کتابوں میں قدار بن سالف ہے، اور بعض میں قدار بن ثعلب ہے، اور بعض کتابوں میں قزار اس کا نام آیا ہے۔ یہ الگ الگ نام مختلف تفسیروں میں آئے ہیں۔ خیر، ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے کہ بعض تفسیر میں فلاں نام ہے، بعض تفسیر میں فلاں نام ہے۔ بس اتنی بات یاد رکھیے کہ اسی قوم کا ایک بدبخت شخص تھا جو اس اونٹنی کے قتل کے در پر ہو گیا تھا۔ اونٹنی کو مارنے کے در پہ وہ لوگ ہو گئے، اور قزار نامی ایک سردار نے اس کی ذمہ داری لی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو اور اس کی پانی کی باری کو مت چھیڑو، ورنہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ مگر وہ قوم نہیں مانی۔ انہوں نے اس اونٹنی کے پیر کاٹ دیے، جس سے وہ اونٹنی ہلاک ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا اور بہت رنج اور صدمہ ہوا۔ بالآخر حضرت صالح علیہ السلام اس بستی سے نکل گئے، کیونکہ اللہ کی ایک سنت ہے، جب کوئی قوم اپنے نبی سے معجزہ طلب کرتی ہے اور ان کے طلب کردہ معجزے کو دکھا دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اگر وہ ایمان نہیں لاتی تو اللہ رب العزت اس قوم پر عذاب بھیج دیتے ہیں۔ تو اسی کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام اپنی بستی سے نکل گئے کہ انہوں نے اللہ کی اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا ہے، اس کو قتل کر دیا ہے۔ تو صالح علیہ السلام نکل گئے، پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس حرکت سے ناراض ہوئے اور ان سب کو ہلاک اور برباد کر دیا، اور کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ چھوٹے بڑے، جوان بوڑھے، مرد عورت بچے، سب پر وہ عذاب عام ہوا، ہر ایک کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ اللہ کو ہلاک کرنے کے بعد ان کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی اللہ اس کی جگہ کوئی دوسری قوم پیدا فرما دے۔ جیسا آج دنیا کے اندر بھی جب بادشاہ کسی کو سزا دیتا ہے تو اس کو بھی خطرہ لگا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کا بقایا اور ان کا حامی لوگ ہم سے انتقام لے اور بغاوت کرنے لگے۔ غرض دنیا میں دوسروں کو مارنے والا خود بھی کبھی بے خطر نہیں رہتا، جو دوسروں پر حملہ کرتا ہے اس کو اپنے پر حملے کا خطرہ بھی لازماً برداشت کرنا، اور اس کو ہر وقت اپنے اوپر خطرہ محسوس ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ کو ان کو ہلاک کرنے کے بعد کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بڑی شان والے ہیں۔ تو فرمایا قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو سنوارا۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ شخص ناکام ہوا جس نے اس کو بگاڑا، یعنی گناہوں کی دلدل میں اپنا آپ کو پھنسا لیا۔ کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ کی دعوت کو چھٹلایا ہے۔ اذ انبعث اشقاہا، اور یاد کرو اس وقت کو جب قوم کا بدبخت کھڑا ہوا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، پس اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ بچو تم اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے،
یعنی اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری کو مت چھیڑو۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے ان کی یہ بات نہیں مانی اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، جس سے وہ اونٹنی ہلاک ہو گئی۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، پس اللہ قوم پر ان کی حرکت کی وجہ سے ناراض ہوئے اور ان کا صفایا کر دیا، یعنی ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ فَسَوَّا کا مطلب یہ ہے کہ یہ عذاب پوری قوم پر محیط ہو گیا، جس میں مرد عورت بچہ بوڑھا سب برابر ہو گئے، کسی کو بھی عذاب نے نہیں چھوڑا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ رب العزت اس کے انجام سے نہیں ڈرتے، وہ ان کی جگہ دوسری قوم پیدا فرما دیں گے۔ یہاں ایک بات یہ سمجھے، یہ فرمایا ہے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، لیکن اللہ کی اونٹنی تو ہر اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے، لیکن اس کے لیے خاص کر کے کیوں کہا اللہ کی اونٹنی؟ اس کی وجہ یہ ہے، عام طور پر ہر جانور کے پیدا کرنے کا جو سبب ہوتا ہے، یعنی نر اور مادہ دونوں ملے، جس کے سبب میں وہ جانور وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ اونٹنی جو اللہ رب العزت نے بطور معجزے کے پیدا کی تھی، یہ سب سے الگ ہٹ کر عجیب طریقے سے اس اونٹنی کو پہاڑ کے درمیان سے معجزے کے طور پر نکالا گیا تھا، یعنی پیدا ہونے کا جو سبب ہے اس سبب سے ہٹ کر اس اونٹنی کو نکالا گیا، تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی نسبت اپنی طرف فرما دی ہے کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔